سعادت حسن منٹو لکھتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ بازار حسن جانے کا اتفاق ہوا۔ شدید گرمی کا موسم تھا۔ جس گھر میں میں گیا وہاں کی نائکا 2 ونڈو ایئر کنڈیشن چلا کر خود کو رضائی میں لپیٹے سردی سے کپ کپا رہی تھی۔ تو اس پر میں نے کہا کہ آپ ایک اے سی کو بند کیوں نہیں کر دیتی، اس طرح آپ کو بل بھی کم آئے گا۔ تو اس پر نائکا نے مسکرا کر جواب دیا کہ اسا کیڑا بل اپنی جیب وچوں دینا ہے۔ کہتے ہیں اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا۔ مجھے کسی کام کے سلسلے میں گجرانوالہ کے اسسٹنٹ کمشنر کے آفس جانے کا اتفاق ہوا۔ شدید گرمی کے موسم میں صاحب بہادر پینٹ کوٹ اور ٹائی لگائے اپنے کمرے میں بیٹھے تھے اور 2 ونڈو ایئر کنڈیشن فل آب و تاب کے ساتھ چل رہے تھے اور جناب کو سردی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ تو اس پر میں نے کہا کہ جناب آپ ایک اے سی کو بند کیوں نہیں کر دیتے، اس طرح آپ کو بل بھی کم آئے گا۔ تو اس پر صاحب بہادر نے جواب دیا کہ اساں کیڑا بل اپنی جیب وچوں دینا ہے۔ کہتے ہیں کہ فوراً میرا خیال اسی بازار حسن کی نائکا کی طرف چلا گیا، کیونکہ دونوں کے مکالمے اور دونوں کی سوچ ایک ہی جیسی ہے۔ تب مجھے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا کہ میرے ملک کے تمام ادارے ایسی ہی نائکا سوچ رکھنے والے افراد کے ہاتھوں میں ہیں، جبکہ اس کے برعکس قائد اعظم محمد علی جناح کا معمول یہ تھا کہ جب بھی آپ اپنے کمرے سے باہر نکلتے تو بجلی کے تمام سوئچ آف کر دیا کرتے۔ آپ اپنے گھر میں ہوں، ہمارے ساتھ ہوتے یا کسی بھی میزبان کے ساتھ، تو آپ کی یہی عادت ہوا کرتی۔ ایک روز میں نے پوچھ لیا کہ قائد آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو قائد نے کہا کہ یہ میرا ملک ہے، مجھے اپنے ملک کا ایک بھی یونٹ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آخری مرتبہ قائد سے میری ملاقات 31 اگست 1947 کو گورنر جنرل ہاؤس پر ہوئی۔ ملاقات کے بعد جب وہ معمول کے مطابق مجھے سیڑھیوں پر چھوڑنے کے لیے آئے تو کمرے سے نکلتے ہوئے حسب عادت انہوں نے بجلی کے تمام سوئچ آف کر دیے۔ تو اس پر میں نے کہا کہ قائد آپ گورنر جنرل ہیں اور یہ ایک سرکاری قیام گاہ ہے، اس کی بتیاں جلتی رہنی چاہیے۔ قائد نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ سرکاری قیام گاہ ہے، اس لیے میں زیادہ محتاط ہوں، کیونکہ یہ پیسے قوم کے ہیں، یہ خزانے کے پیسے ہیں، یہ میرے اور آپ کے پیسے نہیں، اور میں اس پیسے کا امین ہوں۔ اس کے برعکس اگر میں اپنے گھر میں ہوتا تو پھر مجھے اختیار تھا کہ میں بتیاں جلائے رکھتا رات بھر، لیکن یہاں میں کسی اور حیثیت سے ہوں۔ تم زینے سے نیچے اتر جاؤ، میں یہ بھی بلب بند کر دوں گا۔ یہ وہ سوچ تھی جو ملک کو بنانے والی تھی، اور آج جو سوچ ہے وہ ملک کو کھانے والی ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس سوچ کے امین ہیں۔ اللہ آسانی حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔